محبوب کی راہوں کے راہی بنے، اللہ کے محبوب سے محبت کی، اللہ کے محبوب کی شریعت کے نفاذ کے لیے رات دن ایک کیا، میرے رب نے ان کو اپنے محبوبوں میں شامل کر لیا۔ بادشاہ گئے، شہنشاہ گئے، علماء گئے، فقیر گئے، مٹی کے نیچے گئے، اولادیں بھول جاتی ہیں۔ سال 2 سال 10 سال بعد میں آپ سے اگر مخاطب ہوں اور یہ عرض گزاری کروں کہ مجھے اپنے پردادا کا نام بتاؤ تو بہت کم لوگ ہیں جو ہاتھ کھڑا کریں گے، اپنے پردادا کے نام سے واقف ہوں گے۔ باپ کو، دادا کو، پردادا کو لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن منو مٹی کے نیچے دفن ہو جانے والے فقیروں کو زمانہ یاد رکھتا ہے۔ بادشاہوں کے مقبروں پہ پکنک کے لیے لوگ جاتے ہیں، حصول فیض اور حصول برکت کے لیے کوئی نہیں جاتا، لیکن ان فقیروں نے جنہوں نے نہ دنیا کی دولت، نہ شاہی، نہ بادشاہی میں وقت گزارا، زمانہ ان کے آستانوں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بناتا ہے، ان کے مزاروں پہ، درباروں پہ حاضریاں دیا کرتا ہے۔ بات کیا ہوئی؟ چمن کی رنگی فضا کو دم بھر میں رشک جنت بنا گئے تم، چمن کی رنگی فضا کو دم بھر میں رشک جنت بنا گئے تم، وہاں وہاں پھر خزاں نہ آئی جہاں جہاں مسکرا گئے تم۔ عاشق جس قلیب سے مسکرا کے گزر جائے، عاشق محب اور غلام جس محلے سے مسکرا کے گزر جائے، وہاں خطائیں نہیں آتی، وہاں ویرانیاں نہیں آتی، وہاں تباہیاں نہیں آتی۔ ارے عاشق دنیا سے گزر بھی جائے تو رونقیں نظر آتی ہے، آبادیاں نظر آتی ہیں، بہاریں نظر آتی ہیں، اجالے نظر آتے ہیں۔ اور میرے ابھی سید لخت حسنین شاہ صاحب میرے ام مکرم گفتگو فرما رہے تھے، میرے استاد، میرے والد گرامی کے استاد مفسر قرآن ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری ایک مجلس میں موجود تھے، تو پروفیسر ڈاکٹر منور مرزا وہاں خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، متنبی کا ایک شعر پڑھا، اس کا مفہوم یہ تھا کہ عاشق جب دنیا سے جائے پیچھے ویرانیاں، گمنامیاں، پریشانیاں چھوڑ کے جاتا ہے۔ ضیاء الامت مفسر قرآن صاحب تفسیر ضیاء القرآن اٹھ کے فرمانے لگے، ڈاکٹر صاحب متنبی کا تو یہ خیال ہوگا کہ عاشق جب گزر جاتا ہے تو پیچھے ویرانیاں رہتی ہیں، پریشانیاں رہتی ہیں، گمنامیاں ہوتی ہیں۔ ارے وہ عاشق ہی کیا کہ جس بستی سے گزر جائے ویرانیاں چھوڑ جائے۔ ارے محمد کا فقیر محمد کرم شاہ یہ کہتا ہے کہ عاشق جب دنیا سے جاتا ہے پیچھے عاشقوں کا ہجوم چھوڑ کے جاتا ہے۔ عاشق دنیا سے جائے تو عاشقوں کا ہجوم چھوڑ کے جاتا ہے۔ دوستانی زی وقار، آج ان پہاڑوں پہ، ان درختوں پہ، مسجدوں کی چھتوں پہ، ہاں لنگر خانوں کی چھتوں پہ، مہمان خانوں کی چھتوں پہ عاشقوں کا ہجوم نظر آ رہا ہے۔ میرے دوستو وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ حضرت نے شریعت کو عام کیا، محبت کو عام کیا، سنت کو عام کیا، عقیدہ صحیح رکھا، اور جانشین چھوڑتے وقت ایک جاہل، گمراہ، بے عمل یا بد زبان، بد اخلاق صاحبزادہ چھوڑ کے نہیں گئے، بلکہ پروفیسر، ڈاکٹر، علامہ پیر سلطان العارفین چھوڑ کے گئے ہیں، جو خوش اخلاق بھی ہے، جو خوش کردار بھی ہے، جو خوش گفتار بھی ہے، جو صحیح العقیدہ بھی ہے، اور حضرت شیخ العالم کی امانتوں کا امین بھی ہے۔ میں ان کے حکم پہ حاضر ہوا، ہمارے اجداد سے پشت در پشت محبتوں کا، چاہتوں کا، الفتوں کا، عقیدتوں کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ پچھلے دنوں میں پیر صاحب کے ساتھ اسلام آباد موجود تھا کہ چک بیلی خان کے علاقے کے ایک چودھری صاحب تشریف لائے، پیر صاحب نے تعارف کرایا تو وہ کہنے لگے کہ پیر جی چورا شریف کا اور نیاریاں شریف کا بڑی محبتوں کا سلسلہ ہے، بڑی چاہتوں کا تعلق ہے، بڑے پیار کا تعلق ہے۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں،
میرے اجداد نے مجھے بتایا, میرے اسلاف نے مجھے بتایا کہ ان دو خانقاہوں کا محبتوں کا تعلق ہے, چاہتوں کا تعلق ہے, مجھے معلوم ہے. انہوں نے کہا ایک گل اور دساں. میں کہ چوہدری صاحب دسو. فرمانے لگے کہ ایک دفعہ چورا شریف سے آپ کے بزرگ ہمارے علاقے چک بیلی سخان میں تشریف فرما تھے. جانا انہوں نے کسی اور طرف تھا. حضرت شیخ العالم پیر علاء الدین صدیقی صاحب بھی رائقہ میرا میں تشریف فرما تھے. جانا انہوں نے کسی اور طرف تھا. حضرت ہمارے بزرگوں نے فرمایا سنجیو اس پاس نہیں ادھر جلو, ادھر سے آج بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے. اچھا بچوں سب کہنے لگے میں چھوٹا سا تھا, بچہ تھا, پر مجھے یاد ہے. ادھر سے پیر علاء الدین صدیقی صاحب فرمانے لگے سنجیو اس پاسے نہیں جانا ہے, اس پاسے چلیے. سنجیے کی تو کیوں حضور جانا ادھر سے؟ فرمایا ادھروں بہت سونی خوشبو آ رہی ہے. خوشبو والوں کو خوشبوداروں کی مہک دور سے آتی ہے. ہاں مہک آتی ہے. دونوں بزرگ اکٹھے ہوئے, ملاقات ہوئی, حال احوال ہوا. کہنے لگے تواڈے بزرگاں فرمایا صدیقی صاحب تسی بہت سونے ہو, تسی بہت سونے ہو, پر صرف باہروں نو سونے